بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں آپ نے خود فرمائے ہوں یا کسی صحابی نے آپ سے سوال کیا ہو اور اس سوال کا آپ نے جواب دیا ہو، جتنے بھی آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور ہے۔ اور اگر ہمارے عمل کے لیے نہیں ہے، مثلا مالداروں کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، غریبوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، تب بھی ان کے لیے سننا، پڑھنا، پڑھانا باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ حدیث پاک کا ہے، حدیث پاک ہے، نور ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ اور اگر ہمارے عمل کے واسطے، ہمارا عمل سے اس کا تعلق ہے، کہ وہ ایسے نہیں کہ مالداروں سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے مطابق ہم کو دیکھنا چاہیے اس کی روشنی میں کہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا عمل اس کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو بھائی فکر کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق نصیب فرما دے، اور خود ہی عمل ہی نہ کریں بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی، اپنے چھوٹوں کو عمل کرانے کی کوشش بھی کریں۔ 3 سبق، 3 ذمہ داریاں ہیں، جماعیہ ہاتھ لگا لیا کرو۔ حضور پاک کا فرمان، آپ کی نصیحت، اگر ہمارے عمل کے لیے نہیں ہے، مالداروں سے تعلق اس کا مثلا، تو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، حدیث پاک کی حفاظت ہو رہی، سننا سنانا فائدے سے خالی نہیں۔ اور اگر نہیں اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے تو اب یہ دیکھیے کہ حضور پاک کے اس ارشاد پر اور اس نصیحت پر ہمارا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر عمل ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی یعنی پابندی کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اور اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو اسی دن سے، آج ہی سے فکر کریں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہ دوسرا کام ہوا۔ تیسرے یہ کہ ایسے نہیں خود عمل کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ یہ تبلیغ کا، تبلیغ خالی تھوڑی کہ چلی میں جاؤ تبلیغ ہوئی، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو معلوم ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ کی نصیحت ہے، آپ کا پیغام ہے، آپ دوسروں کو پہنچائیے، سنائیے، سمجھائیے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ گھر بیٹھے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، موبائل سے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، دکان میں چلتے پھرتے سواری میں بیٹھے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ تبلیغ کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ آپ یہ چلاؤ اور جاؤ 3 دن جاؤ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ طریقہ تھا بھی نہیں ہے، لیکن سب درست اور جائز ہے۔ جیسے تعلیم کے بارے میں شریعت نے جن چیزوں کا پابند نہیں بنایا، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا، اس میں ہم کسی خاص طریقے کا پابند کسی کو نہیں کر سکتے۔ اختیار دیا ہے شریعت نے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، تزکیہ ہے، جہاد ہے، سب کے بارے میں یہی حکم ہے جہاں پر شرطیں پائی جائیں۔ اور جس کا طریقہ متعین کیا ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے، جیسے نماز کا طریقہ ہے، حج کا طریقہ نہیں بدل سکتے اس کو اپنی طرف سے۔ تو بہرحال یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہم کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تبلیغ ایسے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، نسل کو، گھر والوں کو بھی اس کے مطابق عمل کرانے کی ہم کوشش کریں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تو تمہید تھی کہ حضور پاک کے ارشاد کو ہم دیکھیں اس نیت سے اور اس طرح غور کریں کہ ہم عمل کرتے ہیں، اس پر نہیں کرتے تو آگے سے ارادہ کریں، کرتے ہیں تو استقامت کی فکر کریں، پابندی کی، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک صحابی انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرا کبھی بسا اوقات میرا سفر ہوتا ہے، گزر ہوتا ہے، ہمارے ملنے والے ہیں یا ملنے والے نہیں، اجنبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے ملنے والے، میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں، یا رسول اللہ ایک شخص ہے کہ وہ گزرتا ہے اور میرا گزرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور جن کے پاس سے میں گزرتا ہوں تو وہ میری ضیافت نہیں کرتے، لا یضیفونی، میری ضیافت نہیں کرتے، چائے نہیں پلاتے، کھانا نہیں کھلاتے، یعنی حق ادا نہیں کرتے۔ چائے تو میں ایک مثال دے کر کہہ رہا ہوں یہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک موقع آتا، کبھی وہ میرے پاس سے گزرا، میں اس کے راستے سے گزرا تھا، اس نے میرا لحاظ نہیں کیا، میرا خیال نہیں کیا، ضرورت تھی جس چیز کی اس نے میری مدد نہیں کی، اور اب وہ میرے پاس سے، میرے گھر کے دروازے سے میرے سامنے سے گزرا ہے، تو کیا میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کروں؟ جو برتاؤ اس نے میرے ساتھ کیا میں بھی اس کے ساتھ وہی برتاؤ کروں؟ تو آپ نے فرمایا قال لا عقیر، تم ایسا نہ کرو، تم اس کی ضیافت کرو، اس کی مدد کرو،
تم اس کو چائے پانی کرو، اس کو پوچھو، تم اس کا حق ادا کرو، اس نے نہیں کیا لیکن تم ایسا کرو۔ یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آگے حدیث پاک لمبی ہے، دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ابمعہ نہ بنو، جیسا لوگ میرے ساتھ کریں گے میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے حکم دیا پوری امت کو قیامت تک کے لیے، اور یہ ایسی واضح حقیقت اخلاق کا یہ وہ اعلیٰ مقام ہے، اس میں آج تک کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا آپ نے فرمایا؟ سی من قطع، جو تم سے قطع رحمی کرے، رشتہ توڑے، تم اس سے رشتہ جوڑو۔ آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جس نے تم پر ناانصافی کی ہے، ظلم کیا، معاف کرو، نظر انداز کرو۔ اعرض، ایک روایت میں واعف عمن ظلمک، ایک روایت میں اعرض عمن ظلمک، جس نے ظلم کیا چھوڑو، نظر انداز کرو، اعراض کرو، معاف کر دو۔ آگے فرمایا واعط من حرمک، جس نے تم کو نہیں دیا، تم کو محروم دیا، تم دو اس کو۔ شادی میں نہیں پوچھا، بیٹے بیٹی کی شادی اس نے تم کو نہیں پوچھا، لیکن جب تمہارے موقع آیا، تمہارے ہاں شادی ہوئی، تم پوچھو اس کو۔ یہ اخلاق حسنہ ہیں، اخلاق نبویہ ہیں، اس میں روڑے آئیں گے، کوئی منع کرے گا، بھائی آڑے آئے گا، عورتیں منع کریں گی، لیکن سب کو چھوڑ کر کے ہم کو اپنے نبی کی بات ماننا چاہیے۔ واعف عمن ظلمک، معاف کرو، نظر انداز کرو۔ آگے فرمایا آپ نے واعط من حرمک، جس نے تم کو محروم کیا، نہیں دیا، تم دو اس کو۔ وہ نہیں دے رہا، کبھی اس کے یہاں سے رمضان میں افطاری نہیں آتی، کبھی ہدیہ نہیں آتا ہے، دعوت میں نہیں پوچھا، گوشت نہیں آیا، مثال دے رہا ہوں، لیکن تم ایسا نہ کرو۔ آتی دو من حرمک، جس نے تم کو نہیں دیا، جس نے تم کو محروم رکھا، تم یہ مت دیکھو کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم بھی ایسی کریں گے۔ یہ حضور پاک کی نصیحت ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی موقع آیا، اس نے تمہاری مخالفت کی، برا سلوک کیا تمہارے ساتھ، تمہاری مدد نہیں کی، بجائے مدد کرنے کی تمہاری مخالفت کی ہے، لیکن جب اس کے سر پر کچھ مصیبت آ پڑی ہے تو تم ایسا نہ کرنا، احسن، تم اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ وہ بات ہے کہ حضور پاک نے پوری امت کو حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے بندوں کو، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دفاع کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو نفرت ختم، تعصب ختم۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ، تمہارے جس کے درمیان عداوت ہے، کأنہ ولی حمیم، عداوت ختم ہو جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا فرمان، نبی کی ہدایت، نبی کی نصیحت ہے۔ تعصب اس سے ختم ہوگا، نفرتیں اس سے ختم ہوں گی۔ یہ کام کرنے کے ہیں، اور یہ کام وہ ہیں نوافل سے بڑھ کر ہیں، نوافل سے بڑھ کر ہیں۔ آج دینداروں کا نوافل کا اہتمام ہے، شراب پڑھ لو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو، یہ کون کرے گا؟ بعض موقعوں میں نفل سے بڑھ کر ثواب ہے۔ اور یہ وہ ہے اخلاق کہ اس کو صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھلایا ہے۔ آپ نے اخلاق حسنہ کو اختیار کیا، آپ نے ہمدردی کی، آپ نے صلہ رحمی کی ہے، آپ نے غیروں کے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کیا ہے، آپ نے بیماروں کی عادت کی ہے، آپ نے ضیافت کی، مہمان نوازی کی، غیر مسلم کو بھی کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اور امت کو بھی آپ نے اسی بات کی تعلیم دی۔ ہم بھی تو آپ کی امتی ہیں۔ محنت خرچ کرو، وقت خرچ کرو، موقع آتا ہے پیسہ خرچ کرو، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، غیر رشتہ داروں کے ساتھ بھی، خاندان والوں کے ساتھ، بغیر خاندان والوں کے ساتھ بھی۔ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا، اس کو ہم نہ دیکھیں۔ بس مختصر بات میں یہی بات میں نے عرض کی۔ یہ وہ پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ خود اس کے مطابق عمل کیجئے، اگر ہم ہے تو عمل ہے تو پابندی کی کوشش کیجئے، دوسروں کو پہنچائیے، اپنی اولاد کو اس عمل کا عادی بنائیے، قرآن حدیث پر ان کو عامل بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔